الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے شوق اور محبت کی وجہ سے دن اور رات میں مجھ پر تین مرتبہ درود پاک پڑھا۔ اللہ پاک پر حق ہے کہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب چلتے ہیں ہم جھلکیوں کی طرف، جس سے آپ کو کچھ ڈھارس ہوگی، پتہ چلے گا کہ آج ہم سلسلے میں آپ کی فرمائشوں پر کیا کیا تیاری کر کے لائے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ میں بھی آپ کے پاس رہوں گی تو آپ مجھے اپنے ساتھ مدینے لے کے جائیں گے۔ سوشل میڈیا کی تحریر کے الفاظ کچھ یوں تھے: چلو نبی کی جان۔ دلہن کی جب رخصتی ہوتی ہے تو اس کو قرآن مجید کے سائے کے میں رخصت کیا جاتا ہے۔ دجال کیا کرے گا؟ اس سے زیادہ خطرناک وار کیا ہے؟ اس فرینڈشپ سرکل میں جہاں پر فضولیات ہوں۔ مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ حاضر اور ناظر کا کیا مطلب ہے؟ جو عشق نبی کے جلووں کو خدا کا دیا ہے، بس ہر کامل مجھے در پہ پھر بلانا، کھول دے میرا۔ سورہ یاسین شریف کی ایک آیت مبارکہ ہے: حاضر ہے تیرے دولت پہ گدا، کیا کیجیے نہ غفلت کیجیے۔ اب سوال ہے لاہور والوں سے۔ ایک عرابی نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے غنی ہونے اور بہتر بننے کے متعلق سوال کیا۔ ایک مرتبہ ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ علامہ ابن حجر حیتمی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ ہے۔ جی مدری چینل کے ناظرین، آپ نے جھلکیاں ملاحظہ کی، اس سے کچھ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج سلسلے میں ہم ان کے لیے کیا کیا فرمائشیں تیار کر کے لائیں اور کیا کیا چیزیں چلیں گی۔ اب وقت کا تقاضا ہے جتنا جس کی فرمائشیں چل پائیں، ورنہ آئندہ سلسلوں میں بھی انشاءاللہ ان کو شامل کریں گے انشاءاللہ۔ سلسلے کے فارمیٹ کے مطابق سید صاحب ہم بچوں کے لیے کیا کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ اینیمیشن کارٹون وغیرہ جو ہے وہ چلاتے ہیں، تو کیوں نہ آج آپ کو جو ہے وہ اذان سے متعلق ایک ہے اینیمیشن کارٹون، اور آپ یعنی اس سے انشاءاللہ بڑوں کو بھی فائدہ حاصل ہوگا، بچوں کو بھی حاصل ہوگا۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ ارے ببلو بھائی کدھر گم ہے؟ دیکھ تو لیا کریں۔ یہ ببلو بھائی کو کیا ہو گیا ہے؟ لگتا ہے کوئی مسئلہ ہو گیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ببلو بھائی؟ یہ ببلو بھائی کو کیا ہو گیا ہے؟ پہلے تو کبھی اس طرح نہیں کیا انہوں نے۔ سوری ببلو بھائی، غلطی سے آپ کو فٹ بال لگ گئی۔ کیا سوری ببلو بھائی، فٹ بال کھیلنا ہے نا تو گھر جا کر کھیلو، سمجھے زاویار؟ ہیں فٹ بال گھر میں جا کر کھیلوں؟
آج ببلو بھائی آؤٹ آف کنٹرول ہیں، انہیں کچھ مت کہیں۔ کیا ہو گیا ببلو بھائی؟ غصہ کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، طاقتور وہ نہیں جو پہلوان ہو دوسرے کو پچھاڑ دے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ آپ بھی بابا کی طرح بس مجھے ٹوکتے رہتے ہیں، نہیں بات کرنی مجھے کسی سے، مجھے اکیلا چھوڑ دیں پلیز۔ یہ آج ببلو بھائی کو کیا ہو گیا فیضان بھائی؟ یہ تو مجھے بھی نہیں پتا۔ چلیں چل کر ببلو بھائی سے بات کرتے ہیں۔ ببلو بھائی سچے دوست ہی تو ہوتے ہیں جو دکھ درد میں ساتھ دیتے ہیں۔ دل کی بات دوستوں سے شیئر کرنے سے دل ہلکا ہو جاتا ہے اور مسئلے کا حل بھی نکل آتا ہے۔ ہم تو آپ کے خیر خواہ ہیں، بتائیں آخر کیا بات ہے جو آپ اتنے غصے میں ہیں؟ غلام رسول بھائی بات یہ ہے کہ کیا تھا اس کا آنسر؟ کیا تھا؟ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اذان کا احترام کرتے ہوئے گفتگو اور کام کاج روک کر اذان کا جواب دیجیے اور ڈھیروں نیکیاں کمائیے۔ ببلو بیٹا ہوم ورک روک کر پہلے اذان کا جواب دے دیجیے۔ اذان کا احترام ضروری ہے، ہوم ورک تو آپ بعد میں بھی کر سکتے ہیں۔ میرے ہوم ورک کا کیا ہوگا بابا؟ ببلو بیٹا کیا ہو گیا آپ کو؟ اس طرح کرنا اچھی بات نہیں ہے بیٹا۔ جی بابا مسئلہ تو مجھ میں ہی ہے، میں آپ کی ہر وقت کی روک ٹوک سے تنگ آ چکا ہوں، نہیں رہنا مجھے اس گھر میں جا رہا ہوں۔ ببلو بیٹا میری بات تو سنیں، کہاں جا رہے ہیں آپ؟ اوہ تو یہ بات تھی، مگر ببلو بھائی اس طرح ناراض ہو کر گھر سے نکل جانا بالکل ٹھیک بات نہیں ہے، اس سے تو آپ کو نقصان بھی ہو سکتا تھا۔ نقصان؟ کیسا نقصان غلام رسول بھائی؟ ایسے میں کسی گاڑی سے ٹکر لگ سکتی تھی یا خدا نہ خواستہ کوئی آپ کو اغوا بھی کر سکتا تھا، آئندہ ایسا بالکل مت کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمد صاحب کیا ببلو آپ کے گھر میں ہے؟ نہیں جناب، ببلو ہمارے گھر میں تو نہیں ہے، ممکن ہے وہ پارک گیا ہو، غلام رسول بھی وہیں گیا ہے۔ جی میں ابھی جا کر دیکھتا ہوں۔ دیکھیں ببلو بھائی آپ کے بابا جان نے کوئی غلط بات نہیں کہی تھی، بلکہ اذان کا احترام کرنے اور اس کا جواب دینے کو کہا تھا۔ ببلو بھائی الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں اور ہمارے دین اسلام میں اذان کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ حدیث شریف کے مطابق شیطان جب نماز کے لیے اذان سنتا ہے تو بھاگ جاتا ہے، اسی طرح ببلو بھائی جب اذان دی جاتی ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور ببلو بھائی سوچیں، اگر ہم مسلمان ہی اذان کا احترام نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں غلام رسول بھائی، مجھے یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ غلام رسول بھائی اذان کے جواب دینے کا طریقہ کیا ہے؟ اذان میں جو کلمات کہے جائیں آپ ان کو دہراتے جائیں، اور جب اذان دینے والا پہلی بار اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تو انگوٹھوں کے ناخن چوم کر آنکھوں سے لگائیں اور صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ کہیں۔ دوسری بار بھی انگوٹھوں کے ناخن چوم کر آنکھوں سے لگائیں اور قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ کہیں، اور ساتھ میں جی بھی کہیں، اللہم متعنی بالسمع والبصر، اور حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں چاروں بار لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا ہوتا ہے۔ غلام رسول بھائی فجر کی اذان میں تو الصلاۃ خیر من النوم بھی کہا جاتا ہے، کیا اس کا بھی کوئی جواب ہوتا ہے؟ جی بالکل، اس کے جواب میں کہا جاتا ہے صدقتا و بررتا و بالحق نطقتا، اور اقامت کا جواب بھی اس طرح دیا جاتا ہے۔ اقامت میں قد قامت الصلاۃ کے کلمات کہے جاتے ہیں، اس کے جواب میں کہا جاتا ہے اقامہ اللہ و ادامہ ما دامت السماوات والارض۔ جزاک اللہ غلام رسول بھائی۔ اور ببلو بھائی اب آپ اپنے گھر جائیں، آپ کے بابا پریشان ہو رہے ہوں گے، اور گھر جا کر سب سے پہلے بابا سے معافی مانگیے گا۔ ببلو بیٹا کہاں ہو تم؟ ببلو بیٹا آپ نے تو پریشان کر دیا تھا مجھے۔ سوری بابا، مجھے شیطان نے بہکا دیا تھا، غلام رسول بھائی نے مجھے سمجھایا تو مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، مجھے معاف کر دیں بابا۔ بیٹا آئندہ دھیان رکھیے گا،
اور غصہ آئے تو خود کو کنٹرول کیجیے گا اور کبھی بھی اس طرح گھر سے مت جائیے گا۔ اور غلام رسول بیٹا، مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میرے بیٹے کو آپ جیسا دیانتدار اور سچا دوست ملا جو اپنے دوستوں کو سیدھے راستے پر چلاتا ہے۔ جزاک اللہ بیٹا۔ پیارے بچوں، اذان کا احترام بہت ضروری ہے۔ جب بھی آپ اذان سنیں تو اپنے سب کام چھوڑ کر اذان کا جواب دیں اور اس دوران شور و غل بالکل نہ کریں۔ اذان نماز کا اعلان ہے، اس کا احترام ہم سب پر لازم ہے۔ ماشاء اللہ۔ سید صاحب، پین اور کاپی تو آپ کے پاس ہے۔ ایک میسج آیا ہے کہ ایسا شعر آپ نے سنانا ہے جس میں لفظ نور آتا ہو لیکن مرادی شعر سنانا۔ اب آپ کتنا آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا، نہیں ڈھونڈنا تو نہیں آتا تو ہوگا لیکن ہمیں بتانا پڑے گا کہ یہ اچھا، اسی طرح آپ نے ایک ایسا شعر سنانا ہے جس میں کلی اور خبر یہ لفظ آتا ہو۔ سید صاحب ایک کلپ جو ہے وہ سناتے ہیں، امیر سنت کی جو غالباً پڑھ نواسی ہیں، انہوں نے امیر سنت سے سوال کیا تھا کہ آپ تو ماشاء اللہ مدنی مذاکرہ میں ہوتے بھی ہیں، وہ رونے کے حوالے سے، مدینے جانے کے حوالے سے تو بڑی اچھی تربیت جو ہے وہ امیر سنت نے فرمائی ہے۔ اس کلپ کی فرمائش تھی، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ پاپا جان، براق جب رو رہا تھا اور حضرت جبریل علیہ السلام اس کو لے کے گئے تھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ویسے میں بھی آپ کے پاس رہوں گی تو آپ مجھے اپنے ساتھ مدینے لے کے جائیں گے جب بھی جائیں گے آپ؟ ماشاء اللہ۔ وہ براق رو رہا تھا تو حضرت جبریل ان کو آقا کے پاس لے گئے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو روتا اس کا کام ہوتا ہے، تو اگر میں روؤں تو کیا آپ مجھے مدینے لے جاؤ گے؟ یہ مجھے انہوں نے کہا ہے۔ اب یہ کہ پڑھ نواسی ہے میری، وہ میرا بھائی، وہ براق جو تھا نا، اس نے حضرت جبریل امین سے اجازت نہیں مانگی تھی کہ میں روؤں تو مجھے آقا کے پاس لے جائیں گے۔ وہ تو رو رہا تھا، اس کو پتا نہیں تھا کہ میرا رونا جو ہے کام کر دے گا، تو بغیر پوچھے وہ رو رہا تھا اور اللہ پاک نے بس کرم فرما دیا اور اس کا رونا کام ہو گیا۔ روتا اس کا کام ہوتا ہے، وہ آقا کی خدمت کے لیے قبول کر لیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ بھی روئیں مدینے کے لیے، پوچھ کر تھوڑی رونا ہوتا ہے کہ میں روؤں تو مدینہ ملے گا۔ آپ روئیں، درود شریف پڑھیں، بہت درود پاک پڑھیں اور روئے آقا کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر، آقا مدینے بلا لو، آقا مدینے بلا لو۔ تو آقا مدینے بلا لیں گے، اب وہ میرے ساتھ ہو یا آپ کے امی ابو کے ساتھ ہو، جو بھی اسباب ہوں گے تو ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ماشاء اللہ، کیا بات ہے۔ اچھا سید صاحب، مزید بھی جو کچھ فرمائشیں ہیں اس میں سے ایک یہ ہے کہ ایسا شعر سنانا ہے جس میں لفظ دل 3 مرتبہ آتا ہو۔ یہ شاید پچھلی دفعہ پینڈنگ ہے، پچھلی دفعہ آپ نے سنایا تھا نہیں سنایا تھا؟ یاد نہیں مجھے۔ اچھا، ویسے اس طرح کا پچھلی دفعہ بھی جو ہے وہ آیا ہوا تھا۔ آپ یہ شعروں کی جو ہے وہ تیاری کریں، ہم جو ہے وہ جب تک آپ کو ایک کلام جو ہے وہ سنانے جا رہے ہیں، اور وہ بھی عبدالحبیب بھائی نے پڑھا ہے غالباً شاید یاد خدا و مصطفیٰ پروگرام میں۔ آج اشک میرے ناز سنائیں تو عجب کیا، عجب کیا۔ آج اشک میرے ناز سنائیں تو عجب کیا، سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا، نازادے سفر ہے نہ کوئی کام بھلے ہیں، نازادے سفر ہے نہ کوئی کام بھلے ہیں، پھر بھی مجھے سرکار
جب کیا پھر بھی مجھے سرکار بلائیں تو عجب کیا منہ ڈھانپ کے رکھنا کہ گناہگار بہت منہ ڈھانپ کے رکھنا کہ گناہگار بہت میت کو میری دیکھنے آئیں تو عجب کیا میت کو میری دیکھنے آئیں تو عجب کیا جشک میرے نعت سنائیں تو عجب کیا رس کر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا. ماشاء اللہ, کیا بات ہے جی. سید صاحب کچھ سنائیں گے یا ہم مزید آگے؟ ابھی تو سننا ہے, ہمیں سنائیں آپ ابھی ہمیں. اچھا, آپ نے سننا ہے. چلیں جی, آپ کو ایک دارالفتہ اہل سنت میں سوال ہوا, حاضر و ناظر کے معنی عمومی طور پر ہمارے یہاں مطلب لوگوں کا ایک کانسیپٹ ہے, بعض اوقات جو ہے وہ کیونکہ ہمارا یہ اعتقادی مسئلہ ہے, لوگوں کو بعض اوقات حاضر و ناظر کے معنی سمجھنے میں بعض اوقات جو ہے وہ یوں سمجھے کہ ایک مشکل ہوتی ہے, دشواری ہوتی ہے, اور وہ اپنے طور پر سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے. تو الحمدللہ مفتی احسان صاحب سے سوال ہوا تو مفتی صاحب نے کیا جواب دیا, آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ حاضر اور ناظر کا کیا مطلب ہے, اور اس حوالے سے ہمارا کیا نظریہ اور عقیدہ ہونا چاہیے؟ جی مفتی صاحب, اسلام کیا کہتا ہے؟ حاضر ناظر یہ ایک اصطلاح ہے جس کا مطلب اہل سنت کے یہاں پر یہ ہے کہ نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے مزار اقدس میں تشریف فرما ہے اور اللہ کی دی ہوئی قدرت سے عالم کو ملاحظہ کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, اور جہاں چاہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی قدرت سے جا سکتے ہیں. جو بھی ہے اللہ پاک کا اذن ہے, اللہ پاک کی دی ہوئی قدرت ہے. وما کان عطاء ربک محظورا, اور جب تیرا رب کسی کو عطا کرے تو روکنے والا کوئی نہیں ہوتا, رکاوٹ ڈالنے والا کوئی نہیں ہوتا. یہ ساری اللہ پاک کی عطا ہے. حاضر و ناظر کا مطلب ہمارے یہاں یہ نہیں ہے کہ جو ہے وہ ہر مقام پہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوں, ٹھیک ہے, بلکہ حاضر و ناظر کا مطلب یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قدرت دی ہے کہ ایک وقت میں جتنے مقامات پر جانا چاہیں تشریف لے جا سکتے ہیں. مثال کے طور پر اس کی کئی مثالیں قرآن و سنت کے اندر موجود ہیں کہ قبر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے کہ ما کنت تقول فی ھذا الرجل, جی اس شخصیت کے بارے میں آپ کیا کہا کرتے تھے. ھذا کا جو اس میں اشارہ ہے, جس کے ذریعے سے اشارہ کیا جا رہا ہے, سب جانتے ہیں اہل علم کے مشارون الیہ اس میں قریب ہوتا ہے, یعنی جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہوتا ہے وہ بالکل قریب ہوتا ہے. تو اس سے ہمارے علماء نے استدلال کیا اور متقدمین نے اس سے استدلال کیا کہ اس کا مطلب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سامنے موجود ہوتی ہے, تو ایک ہی وقت میں کئی قبروں کے اندر یہ سوالات ہو رہے ہوتے ہیں, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر مقام پہ جلوہ گر ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی جلوہ گر نہیں, بلکہ منکر نکیر ایک قول کے مطابق صرف 2 ہی فرشتے ہیں, اور وہ ہر مقام پہ جا رہے ہوتے ہیں. ملک الموت علیہ السلام ایک ہی وقت کے اندر 20 مقامات کے اوپر روحیں قبض کر رہے ہوتے ہیں, سینکڑوں مقامات پہ روحیں, سینکڑوں ہزاروں لوگ مر رہے ہیں. بلکہ شیطان کو یہ قدرت ملی ہوئی ہے کہ ایک ہی وقت میں کہاں سے کہاں لوگوں کو وہ بہکا رہا ہوتا ہے. تو یہ یہاں پہ گزارش کرنا چاہوں گا, جیسے آپ نے باتیں ابھی جو بیان کی
قبر میں منکر نکیر کا بیان کیا آپ نے، ملک الموت کا بیان کیا، خود نبی پاک صلی اللہ، یہ تو میرا خیال ہے کوئی مسلمان قرۂ عرض پہ ایسا نہیں ہوگا جو ان چیزوں کا قائل نہ ہو۔ دیکھیں پردہ ڈالنا ہو تو پھر تعویلیں آ جاتی ہیں، باتیں کی جا سکتی ہیں اس طرح کی، جیسے بعض لوگوں نے شیطان اور ملک الموت کے لیے مان لیا کہ وہ ہو سکتے ہیں کیونکہ ان کے لیے نص موجود ہے، ٹھیک ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ اللہ اکبر۔ کرنے والے تو اس طرح بھی کرتے ہیں، تو انہوں نے علم جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے بڑھا دیا ان کا، شیطان اور ملک الموت کا۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام، صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو کسیب احمر کے پاس، سرخ ٹیلے کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کی قبر کے اندر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ کہ جب مسجد اقصیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو وہاں پر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود تھے۔ آسمانوں پر جب تشریف لے کر گئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تو یہ ہر مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے پہلے سے موجود تھے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی قدرت ہوتی ہے کہ ایک ہی وقت میں کئی مقام پر بھی وہ جا سکتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی قدرت ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ ان چیزوں کا علم بھی رکھتے ہیں۔ تو یہی ہمارے نزدیک حاضر ناظر کا معنی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جب حاضر ناظر کی بات کریں گے تو مطلب یہ کہ آپ اپنی قبر انور کے اندر ہی جلوہ گر ہیں، اور عالم میں جہاں چاہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا سکتے ہیں۔ اس میں تو تعریف اور اس کی وضاحت ہو گئی، اس کے دلائل بھی موجود ہے، مطلب آیت قرآن کریم میں بھی یہ بیان ہوا ہے حضور کا شاہد بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے یہ ارشاد فرمایا کہ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، یہ جو شاہد کا لفظ ہے اس سے ہمارے علماء نے استدلال کیا، اور اعلیٰ حضرت نے تو اس کا ترجمہ ہی حاضر ناظر کیا ہے، کیونکہ شاہد وہ ہوتا ہے، گواہی دینے والا وہ ہوتا ہے کہ جو اس واقعے کے وقت موجود ہو، اس معاملے کے وقت موجود ہو۔ اگر اس معاملے کے وقت وہ موجود نہیں، اس معاملے کا اس کو اینی وٹنس نہیں ہے وہ، تو اس صورت میں وہ گواہی نہیں دے سکتا۔ آئی وٹنس ہوگا تو ہی وہ جواب دے گا، تو اسی کو شاہد کہتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ نساء میں اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ہوگا تو ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لے کر آئیں گے، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور ہم آپ کو ان تمام کے اوپر گواہ بنا کر لے کر آئیں گے۔ وہ گواہی کیا ہوگی؟ ساری مخلوق کے اوپر، سارے انسانوں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے کہ ان کے پاس ان کے انبیاء تشریف لے کر آئے، دعوت دین پہنچائی۔ یہ کون دے گا گواہی؟ وہی دے گا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کا علم بھی دیا اور وہ چیزیں دکھا بھی دی۔ یوں قرآن و سنت اس سے مالا مال ہیں، ہمارے ائمہ نے، علماء نے اس پر مستقلاً تفسیر جو ہے وہ کتابیں لکھی ہیں اور قدیم سے کتابیں لکھی ہیں۔ سب ایک وضاحت فرما دیجیے گا، جیسے آپ نے حاضر و ناظر کی تعریف میں بات بیان فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار عطا فرمایا کہ جب چاہیں، جہاں چاہیں، جتنی جگہوں پہ چاہیں وہ آپ تصرف فرما سکتے ہیں، جا سکتے ہیں، اس کو حاضر و ناظر آپ نے بیان فرمایا۔ تو کیا اللہ کے لیے، خدا کے لیے حاضر و ناظر کا لفظ بول سکتے ہیں؟ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ حاضر و ناظر جان کے کہتا ہوں۔ جی، اس کے بارے میں ہمارے علماء نے یہ صراحت کی ہے، در مختار میں بھی اس کی تصریح موجود ہے، سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بھی فتاوی رضویہ شریف میں اس پر گفتگو کی ہے، اور کئی علماء نے ہمارے یہ لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاضر ناظر کہنا جائز نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وہی الفاظ یہ استعمال کیے جا سکتے ہیں کہ جو قرآن و سنت میں آئے ہوں یا جن کے استعمال پر امت کا اجماع ہو۔ اگر کوئی ایسا لفظ ہے کہ جس کے اندر کوئی ایسے معنی نکلتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لائق نہیں ہے، کوئی بھی اس کا ایک معنی بھی ایسا نکلتا ہے اور پھر قرآن و سنت میں وہ لفظ نہیں آیا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ اور حاضر اور ناظر کے معنی ایسے موجود ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لائق نہیں۔ ناظر یہ آنکھ کے ڈھیلے کو بھی بولتے ہیں، اسی طرح حاضر جو کسی جگہ پر جسم کے اعتبار سے موجود ہو اس کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو اس لیے جب تک قرآن و سنت میں ایسے معنی والا جو مختلف معنی جس کے اندر ہو، تو قرآن و سنت کے اندر اگر وہ لفظ نہ آیا ہو تو پھر اس صورت میں اسے استعمال نہیں کر سکتے، اس کی اجازت نہیں ہو۔ ہماری بات نہیں ہے کوئی ہم نے اپنی طرف سے یہ بات کہی ہو، یہ جو فقہاء کرام نے لکھا ہے اور معتمد علماء نے لکھا ہے تو انہی کا یہ بیان کرتا ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔
سید صاحب کچھ سنا دیں، دل والا شعر جو 3 مرتبہ پچھلی بار میں نے سنایا تھا تو میرے خیال میں وہ اپنے کہا تھا یہ مرادی شعر نہیں ہے. اچھا یہ وہ کسی اور کا تھا، یہ کسی اور کا ہے؟ ہاں یہ کسی اور کا ہے. کرتا تو ہے دل، کرتا تو ہے یاد ان کی غفلت کو ذرا روکے، کرتا ہے تو یاد ان کی غفلت کو ذرا روکے. للہ رضا دل سے، دل سے، ارے دل سے، للہ رضا دل سے، دل سے، ارے دل سے. ماشاء اللہ. ایک میسیج آیا تھا سید صاحب، گزشتہ جو سلسلہ تھا یہ تھا کہ ناقص عرض ہے کہ آپ یعنی مجھے مخاطب کر کے کہا ہے آپ لوگ کے بجائے ناظرین کا لفظ استعمال کیا کریں. لوگ لفظ میں اپنائیت ختم ہوتی محسوس ہوتی ہے اور پرایا محسوس ہوتا ہے. مناسب سمجھے تو اس پر عمل کریں. اب کچھ مثالیں مل جاتی نا تو میں اس پر ہو سکتا ہے میں بولتا ہوں گا، ظاہری بات ہے کہ ناظرین نے جب نوٹ کیا ہے، لیکن اب وہ پتہ ہوتا تو میں پھر اس جگہ پریکٹس کرتا ان چند جملوں کی. تو آئندہ آپ میسیج کریں تو پھر 1-2 جگہ پر بیان بھی کر دیا کریں کہ کہاں میں لفظ یہ استعمال کرتا ہوں. آپ لوگ بولتا ہوں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ناظرین بولے، اس میں اپنائیت ہوتی ہے. انشاءاللہ نیت کرتے ہیں. اچھا اسی طرح سے ایک میسیج تھا کہ رمضان میں صبح سلمان بھائی اور شام میں محسن بھائی پروگرام کرتے ہیں. سلمان بھائی کے وقت پنجاب میں سحری اور نماز کے بعد ناظرین سو جاتے ہیں کیونکہ فجر کا نگران شورا کا بیان ہوتا ہے. اس کے بعد الحمدللہ ایک اب سلسلہ شروع ہو چکا ہے کہ امیل سنت تربیت کرنے کے لیے اعتکاف والوں کی تشریف لاتے ہیں. تو پھر جو ہماری ٹرانسمیشن ہے بعض اوقات اس کا وقت کم رہ جاتا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب والے سحری نماز وغیرہ کر کے پڑھ کے پھر سو جاتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کر دیا جائے کہ سلمان بھائی کے پروگرام کا وقت بھی اس وقت مختصر ہو جاتا ہے. یہ اگر ہو جائے کہ سلمان بھائی رمضان کا پروگرام ضیاء رمضان غالباً یہ کر دیں اور جبکہ محسن بھائی صبح کی ٹرانسمیشن کی ہوسٹنگ جو ہے وہ کر لیں. پرابلم اس میں ایک یہ ہے کہ رمضان میں ویسے ہی لوگوں کی روٹین جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک چینج ہو جاتی ہے نا، سونے اٹھنے کھانے پینے کے معاملات. اچھا پھر جن حضرات کی یہ ٹرانسمیشن کرنے کی ذمہ داری ہے، نہیں آپ سمجھیں کہ صرف ایک رات کی ٹرانسمیشن جو ہے اشفاق بھائی وہ آپ سمجھیں کہ افطاری کر کے ہوتی ہے نا، ورنہ دوپہر کی ٹرانسمیشن وہ بھی سحری کی بھی ہوتی ہے، انسان نے بس بھوکا ہوتا ہے، اور صبح والی بھی. تو کچھ وجوہات جو ہے وہ اپنا ہے اور کچھ مبلغین کی سہولت بھی جو ہے وہ اپنا ہے. تو یہ کچھ ملی جلی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ٹرانسمیشن اس طرح جو ہے وہ اپنا سیٹ کی. ہم نے کچھ سالوں پہلے ایک یوں سمجھے کہ تجربہ کیا تھا کہ ہم نے جیسے سلمان بھائی کو صبح کے بجائے وہ رات کی ٹرانسمیشن جو ہے وہ دے دی تھی اس وقت. پھر اشفاق بھائی نے غالباً شاید کوئی اور کی تھی یا نہیں کی تھی، تو اس میں پھر ہمیں میسیجز آئے تھے. تو اس وقت فی الحال تو جس طرح چل رہا ہے اسی طریقے سے جو ہے وہ اپنا، اور اب تو اس وقت رمضان چونکہ سر کے اوپر ہے اور ٹرانسمیشن پوری تقسیم ہو چکی ہے اور لوگ اپنے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو جو ہے نا یہ ہمارے مبلغین کا پورا شیڈول نہیں پتہ ہوتا. ہاں تو وہ یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بس ان کے پاس صرف یہ ذمہ داری ہے کہ ٹرانسمیشن کی اور گھر جا کے آرام. مثال کے طور پر اشفاق مدنی بھائی کو دیکھ لیں آپ، ان کے پاس امامت بھی ہے ماشاءاللہ، پھر تراویح بھی تراویح کے بعد پھر تفسیر قرآن کا حلقہ بھی ان کا اپنا ہوتا ہے جو چینل سیٹ کر ہوتا ہے. تو یہ ساری مصروفیتیں اس کے بعد پھر رات میں وقت نکالتے ہیں. تو اب یہ ہمارے مبلغین صرف یہ نہیں کہ صرف چینل پر آئے اس کے بعد وہ ان کے پاس کوئی کام نہیں ہے. الحمدللہ سارے مبلغین تقریباً کام بھی کرتے ہیں اور وقت بھی دیتے ہیں. چلیں جی مبلغین کی بات چلی تو آپ کو ایک کلام سناتے ہیں. وقار بھائی نے کلام جو ہے وہ پڑھا ہے اور اس میں پھر جس کو آپ کیا کہتے ہیں، نہیں نعت خواں گری لگاتے ہیں نا یا بیچ میں کچھ اس کی وضاحت کرنا، اس کو آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ تشریح کہتے ہیں. تشریح جو ہے وہ اپنا. تو کچھ ماشاءاللہ وہ جو ہمارے سید صاحب ہیں جو صبح پروگرام جو ہے وہ کرتے ہیں، ثاقب شاہ صاحب، آئی فرمائش بھی اسی طرح سے کہ انہوں نے کلام پڑھا، اس کلام کے بیچ میں کچھ اشعار جب وہ پڑھ رہے تھے تو کچھ تشریح وغیرہ کیے تو وہ کلپ چلائیں تیار کیا. وقار بھائی نے پڑھا تھا خدا کا دیا ہے تیرے پاس سب کچھ. واہ کیا بات ہے ماشاءاللہ. خدا کا دیا ہے
تیرے پاس سب کچھ خدا کا دیا ہے، تیرے پاس سب کچھ تیرے ہوتے کیا، تیرے ہوتے کیا ہم کو حاجت کسی، تیرے ہوتے کیا، تیرے ہوتے کیا ہم کو حاجت کسی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان یہ ہے نا، اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار عطا فرمایا ہے۔ خود حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اپنے خزانوں کی کنجی عطا فرمائی، مجھے رب دیتا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں، رب ہے موتی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہیں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جس نے جو مانگا ہے نا، میرے حضور نے دیا ہے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب آپ نے جھڑکنا نہیں ہے، آپ کی چوکھٹ پہ آنے والا جو سائل، جو بیکاری، جو منگتا، آپ کی چوکھٹ پر آئے محبوب، آپ نے اسے خالی نہیں لوٹانا، جھڑکنا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لا تو ہے ہی نہیں ہے۔ پھر دیکھیں نا صحابہ کرام نے کیا کچھ مانگا ہے، کوئی آ کے جنت کا سوال کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت عطا فرما رہے ہیں، دریائے رحمت جوبن پر ہے، جوش میں، حضور خود فرماتے ہیں سل ربیہ، مانگ ربیہ، کیا چاہیے؟ ہائے ہائے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے، حضور نے جنت میں رفاقت عطا کی ہے۔ کوئی آ کر آنکھ کی ڈھیلے لے کر، آنکھ میں تیر لگے تو ہاتھ میں لے کر آئے، حضور ان کو آنکھوں کی درستگی عطا فرماتے ہیں، اور ایسا نور آنکھ میں آتا ہے کہ پہلے سے زیادہ روشن ہو جاتی ہے۔ ٹوٹی ہڈیاں ہیں، کوئی پنڈلی ٹوٹی لے کر آ رہا ہے، کوئی جسم کا کوئی مرض لے کر آ رہا ہے، کوئی دکھ لے کر آ رہا ہے، کوئی کیا لے کر آ رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو خالی کسی کو لٹاتے ہی نہیں۔ خدا کا دیا ہے، تیرے پاس سب کچھ تیرے ہوتے کیا ہم کو حاجت کسی، تیرے ہوتے کیا ہم کو حاجت کسی، پہنچے کبھی عقل کل کے فرشتے، جانتا ہے حقیقت کسی، خدا جانتا ہے حقیقت کسی۔ اب انہوں نے جو کہا نا کہ خدا جانتا ہے حقیقت کسی کی، یعنی حضور کی حقیقت اللہ ہی جانتا ہے۔ واضح حدیث موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، فرمایا میری حقیقت کو اللہ کے سوا کوئی جان ہی نہ سکا، پہچان ہی نہ سکا۔ اور اسی بات کو سیدی اعلیٰ حضرت سے تمہاری جز خدا اور کون واقف ہے، کہیں تو کیا کہیں کوئی چنی تم ہو چنا تم ہو، خدا جانتا ہے، خدا جانتا ہے حقیقت کسی، خدا جانتا ہے حقیقت کسی کی۔ ماشاء اللہ، کیا بات، پیارا کلام مولانا حسن رضا خان کا، مولانا حسن رضا خان صاحب کا۔ چلیں جی ماشاءاللہ سید صاحب، وقت اوپر ہوا چاہتا ہے، یعنی اوپر ہو چکا، کس چیز کا؟ ذہنی آزمائش کا نہیں، آپ کی آزمائش کا۔ دیکھتے ہیں کہ آپ آج وہ لفظ مکمل کر پاتے ہیں یا نہیں۔ دکھائیں بھائی، دکھائیں جی۔ 4 غلطیوں کی گنجائش ہے، لفظ بھی کم ہیں، الفاظ بھی کم ہیں، حروف بھی کم ہیں، اور ہے بھی یہ ایک ہی لفظ ہے۔ میم ہے اس میں؟ یہ ایسے ہی بول رہے ہو یا ہے کچھ؟ آپ بتائیں گے نا۔ میں تو لگوا رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں آپ نے کچھ سوچ کے بولا ہے یا؟ اچھا
नून है इसमें? नून लगाओ, गलती भाई लगाओ, गलती के बगैर। फुल स्क्रीन करो ना। फुल स्क्रीन करें भाई। नाजरीन के मैसेज आ रहे हैं कि इतना आसान, हालांकि अभी कुछ ना उनसे बन पाया ना अभी आपसे बन पाया। तो उनको बोला आसान है तो आपको बता देना क्या है। हाँ, ये भी उन्होंने बताया नहीं है। यानी वो आसान इन मानों में कह रहे होंगे कि वो बॉक्सेस 5 है, जितना रा है इसमें, रा है, रा। हाँ बस हो गया, सही कह रहे थे नाजरीन, आसान है। मीर तो हो गया ये, मीर हसन। मीर हसन नहीं है ना भाई, ये असहाबे कहफ से निस्बत है इस लफ्ज को। अल्लाहु अकबर। ऐसा ही है? ऐसा ही मुकम्मल करवाएं लफ्ज। कौफ है इसमें। कौन सा कौफ? कौफ काफ? मैंने काफ नहीं कहा, कौफ कहा है। अच्छा कौफ का है, लगाओ भाई, लगा दो यार। और तो भी लगा दे इसमें, तो भी लगा दें। और तो मुताइलिया का तो, हाँ, कितमीर। ये असहाबे कहफ का कुत्ता है और ये जन्नत में जो है वो जाएगा बलम बिन बाउरा की शक्ल। अमीर अहले सुन्नत ने ना एक मरतबा कितमीर लिख के बाकायदा मदनी मजाक में बताया था, तो फरमाया था कि काश ये नाम भी रखा जाए। हमारे घर के अंदर जो है माशाल्लाह इस नाम को रखा गया माशाल्लाह। खुद मेरा कुनियत के तौर पर। हाँ, मेरा भतीजा है, उसका नाम भी अमीर सुन्नत ने रखा था, कितमीर रजा। चले जी माशाल्लाह। आइए आपको एक क्लिप दिखाते हैं। मदनी मुज़ाकरा बेसिकली तो शुरू हो जाता है, अमीर सुन्नत के तशरीफ़ लाते हैं, लेकिन उससे पहले आप देखते हैं कि हाजी अमीन और हमारे राशिद नूर भाई ये कुछ ना कुछ गुफ्तगू जो है वो अपना कर रहे होते हैं अमीर सुन्नत की आमद से पहले। उसमें एक वाक़या जो है वो हाजी अमीन और हाजी अमीन तो माशाल्लाह जो है वो हिकायत माशाल्लाह सुनाते ही रहते हैं, तो क्यों ना जो है वो सुना दी जाए वो हिकायत जिसका तकाजा किया गया है। आइए देखते हैं। मिलने में देर ना करो, कि देर हमेशा हसरत में बदल जाती है। अल्लाह। बाद औक़ात होता है कि किसी से मिलना चाहते भी हैं तो वो फिर अगर हमारी आज मिलेंगे कल मिलेंगे तो फिर उसकी खबर ही आ जाती है कि वो दुनिया से चला गया, और हसरत रह जाती है, हसरत ही रह जाती है कि काश में मिल जाता। तो खैर ये जो बात है तो हमारा एक चूँकि एक टॉपिक हम कोई लेते हैं, तो इस ज़िमन में एक बड़ी एक अच्छा एक मतलब वाक़या पढ़ा था जी, और वो उसमें बड़ी एक नसीहत भी थी, और खैर जो नोट करने वाला भी अहम शख्स था तो उसने नोट भी अच्छा किया। तो एक बड़े सहाफ़ी ने लिखा था, मैंने एक जगह पढ़ा था, कहने लगा कि हमारे रिश्तेदारों में कहीं फौतगी हो गई, तो मैं भी उस शहर में गया हुआ था। तो तदफीन वगैरह के बाद जो है वो मैं सहन में चारपाई पे नीम हुनूदगी के आलम में लेटा हुआ था। तो करीबी छोटे छोटे जो बच्चे थे खानदान के, वो आपस में बातें कर रहे थे। ठीक, तो उनमें से एक बच्चे की बात ने मुझे चौंका दिया। वो बच्चा कह रहा था कि यार, बच्चों से कहा कि जब कोई खानदान में मरता है तो कितना मजा आता है। अल्लाह। बच्चे ने ये कहा, उस साफी ने कहा, मेरे तो कान एकदम से खड़े हो गए। तो देखा जब कोई हमारे खानदान में मरता है तो कितना मजा आता है, हम सब इकट्ठे हो जाते हैं, सारे रिश्तेदार मिलते हैं, हम खेलते हैं। और ये इसमें एक बच्चे ने जुमला और कहा कि अब पता नहीं कौन मरेगा। अब बच्चों की बातें हो रही, तो उसने कहा कि मेरी तो आँख खुल गई कि मतलब यानी कि मैं होश में आंखें बंद की थी लेकिन मैं गुफ्तगू सुनने लगा। तो उसने कहा कि यार अब पता नहीं कौन मरेगा। तो उसने कहा कि जो हमारे दादा नासिरुद्दीन है ना, वो बहुत बूढ़े हो गए, उनकी दाढ़ी भी सफेद हो गई है, लगता है कि वो मरेंगे अब। तो दूसरे ने बच्ची ने लुकमा दिया कि नहीं नहीं, वो फूफी ज़हरा जो है ना, वो अब मरेंगी, और जब वो फौत होंगी तो हम तो फैसलाबाद जाएंगे और वहां पर सब जमा होंगे और यूं होगा, खूब खेलेंगे। तो वो साफी कहते हैं कि मैं आपको खुशखबरी दूं कि उन बच्चों में मेरा नाम भी आया। अल्लाह। तो किसी बच्चे ने कहा कि नहीं, वो नाना जी ना अपने नाना फौत होंगे, और नाना फौत होंगे ना तो बड़ी रौनक लगेगी। यानी वो सहाफी जो मशहूर थे उसकी नवासी, तो वो उनके जो बच्चे जो करीबी रिश्तेदार थे, तो उसने कहा कि जो नाना है ना, अब की बार नाना मरेंगे, क्योंकि ये बड़े मशहूर हैं, ये मरेंगे तो बड़ी रौनक होगी। तो
ایک بولے گا کہ ہاں ہاں ان کے جنازے میں تو گورنر بھی آئیں گے اور پولیس والے بھی آئیں گے، اور یوں مطلب وہ اب آپس میں ذرا تصور باندھنے لگے کہ اس طرح کا ہوگا. کہا کہ میں تو بڑا حیران ہو رہا تھا سن کے. تو کہا کہ اس نے کہا کہ اب تو یہ مریں گے. تو دوسرے بچے نے جو میرا دور کا رشتے دار تھا کہا ہاں ہاں تمہارے نانا کو اتنے مشہور نہیں ہے کہ گورنر آئیں گے، گورنر انہیں نہیں آتے، وہ تو پھولوں کی چادر بھیجیں گے. تو اس طرح سے وہ جو ہے نا وہ آپس میں الجھنے لگے. تو وہ بچے بڑے تلخ اور گہری سوچ و بچار کے ساتھ آئندہ ملنے کا پروگرام بنا رہے تھے. اور وہ لکھتے ہیں کہ ظاہر ہے بچوں کو تو آپس میں دوستوں کی ملنے کی بڑی آرزو ہوتی ہے، تو ہم نے ہی ایسا ماحول بنا دیا ہے کہ اب اگر ہم کہیں ملتے جلتے بھی نا تو موت میت میں ہی ملتے ہیں. اور اس میں بھی آہستہ آہستہ جو ہے وہ بسا اوقات جو ہے معاملات جو ہے وہ کافی دوری اختیار کر گئے ہیں. میں نے دیکھا سید صاحب آپ نے بڑی غور سے یہ ایک آیت سنی ہے. حقیقت بھی یہی ہے، ایسے ہی ہے، حقیقت بھی یہی ہے. اب وہ ہم بھی چھوٹے چھوٹے تھے نا تو کبھی خالہ کے گھر پہ چلے جاتے، کبھی پھوپھی کے گھر پہ چلے جاتے. اب تو مطلب محبتیں کہہ سکتے ہیں کہ کمیاب اور نایاب ہو گئی ہیں. چلیں جی آپ کو ایک کلام جو ہے وہ سناتے ہیں، اور کلام ہے اصحاب و اہل بیت پر قرباں ہماری جان، قرباں ہماری جان. اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان، کیوں نہ ہو رتبہ بڑا اصحاب و اہل بیت کا، کیوں نہ ہو رتبہ بڑا اصحاب و اہل بیت کا. ہے خدائے مصطفیٰ اصحاب و اہل بیت کا، اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان، اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان، اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان. میری جھولی میں نہ کیوں ہو تو جگہ کی نعمتیں، میری جھولی میں نہ کیوں ہو تو جگہ کی نعمتیں. میں ہوں منگتا میں گدا، میں ہوں منگتا میں گدا، اصحاب و اہل بیت کا، اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان، اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان. جینا مرنا ان کی الفت میں ہو یا رب یار ہو، جینا مرنا ان کی الفت میں ہو یا رب یار ہو. قرب جنت میں عطا، قرب جنت میں عطا، اصحاب و اہل بیت کا، اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان، اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان. یا الہی شکریہ عطار تو نے کیا، یا الہی شکریہ عطار تو نے کیا. یا الہی شکریہ عطار تو نے کیا. شیر کو مدغت سرا، شیر کو مدغت سرا، اصحاب و اہل بیت کا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کلام امیر سنت جو لکھا آپ دیکھیں تو کتنا پیارا کلام ہے یہ. اعلیٰ حضرت نے جو لکھا نا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، طرح طرح کا، میرے تو پورا کلام لکھ دیا اصحاب کا بھی اور اہل بیت کا تذکرہ. کیا زبردست ماشاءاللہ کلام. کیا بات ہے. شیطان کے مال یہ موضوع جو ہے وہ اپنا لیا ہے ہمارے مفتی قاسم صاحب کے بھائی احمد رضا. تو ان کی اس کلپ کی فرمائش کافی دنوں سے پینڈنگ چل رہی تھی، تو نیت کی تھی کہ آج سلسلے میں چلا دیں گے آپ کو دکھانے کے. آئیے دیکھتے ہیں. علامہ ابن حجر حیتمی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ ہے. آپ یہ بیان کرتے ہیں کہ میں بچپن کے اندر بلا ناغہ اپنے والد کی قبر پر حاضر ہوا کرتا تھا. اس واقعے سے یہ بھی پتہ چلا کہ ہمارے بزرگ
اپنے والدین اور بزرگوں کی قبروں پر حاضر ہوا کرتے تھے اور برکتیں حاصل کرتے تھے۔ الغرض کہتے ہیں کہ میں اپنے والد کی قبر پر حاضر ہوا، بیٹھا تھا، قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا، قریب ہی مجھے ایک قبر سے کراہنے کی آواز آنا شروع ہوئی، جیسے کسی شخص کو وہاں پر سخت تکلیف دی جا رہی ہے، اس کو عذاب دیا جا رہا ہے، اس کو جو ہے نا وہ سختی کے مرحلے سے گزارا جا رہا ہے۔ آپ نے کہا مجھے اس قبر سے آواز آنا شروع ہوئی اور میں نے اس آواز کو محسوس کیا، لیکن جب دن کا اجالا ہو گیا تو پھر وہ آواز رک گئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ دن کا اجالا ہونے کے بعد میں نے اس صاحب قبر کے بارے میں معلومات جمع کی، یہ کون شخص تھا کہ جس کے لیے میں نے اندھیرے کے اندر اس کی قبر سے چیخو پکار کی آوازوں کو سنے۔ آپ نے جب اس کے بارے میں معلومات کو جمع کیا تو پتہ چلا کہ یہ بندہ بڑا نمازی تھا، مسجد میں بڑی کثرت سے جاتا تھا، نیکیاں بھی کرتا تھا، خیرات بھی کرتا تھا، بڑا اچھا آدمی تھا، مگر ہوا یہ کہ جب بڑھاپے کی عمر آئی تو یہ بڑا دولت مند تھا، مگر بڑھاپے کے اندر آ کر اس کا پیسہ اور اس کی دولت کم ہو گئی۔ جب اس کی دولت کم ہوئی تو اس نے مال کی کمی سے بچنے کے لیے اپنا پیسہ سود پر دینا شروع کر دیا، یعنی ایک اس کے دل میں ڈر پیدا ہو گیا کہ کہیں میرا مال ختم نہ ہو جائے، اور اپنی زندگی کو اس نے لمبا سمجھا کہ ابھی بڑی زندگی پڑی ہے، ابھی جینا ہے، پیسہ تھوڑا ہے، پیسہ زیادہ کرنا ہے، ڈبل کرنا ہے، پیسہ بنانا ہے۔ تو اس سوچ کے ساتھ اس نے اپنے پیسے کو سود پر دینا شروع کر دیا۔ اب سود آنا شروع ہو گیا اور اس کے دل میں جو یہ ڈر تھا کہ پیسہ بڑھانا ہے اور زندگی جینی ہے، عیاشیاں کرنی ہے، ناجائز پیسے سے عیش و عشرت والی زندگی گزارنی ہے، یہ خیال نے اس کو گناہ پر آمادہ کیا اور سود والی طرف وہ چلا گیا۔ سود وجہ بنی کہ قبر کے اندر اس کو عذاب دیا جانے لگا۔ پتہ یہ چلا کہ انسان بعض اوقات مختلف طرح کے ایسے خدشے اور بلا وجہ کے وہم کی وجہ سے گناہوں کی طرف چلا جاتا ہے اور گناہوں کی دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ایک واقعہ ہے، اس کو علامہ دمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حیات الحیوان جو ان کی معروف کتاب ہے اس کے اندر بیان کیا۔ علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شیطان سے ملاقات ہوئی۔ شیطان کو دیکھا کہ وہ گدھوں کے اوپر سامان تجارت کو لے کے جا رہے ہیں۔ اب میں آگے وضاحت کروں گا سامان تجارت شیطان کا کیا ہے۔ گدھوں کے اوپر سامان تجارت کو لے کے جا رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو اس نے بتایا یہ سامان تجارت ہے اور میں اس سامان تجارت کے خریداروں کو تلاش کر رہا ہوں، میں تلاش کر رہا ہوں کہ اس کے خریدار کون ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اس کو کون خریدے گا، یہ کیا ہے؟ اب شیطان نے ون بائی ون جواب دینا شروع کیا۔ شیطان نے جواب دیا یہ ظلم ہے، اور اس کو کون خریدے گا؟ اس کو بادشاہ خریدے گا۔ بادشاہ ہوتا ہے بڑا کثرت سے ظلم کرتا ہے، کہا یہ ظلم ہے اور اس کا خریدار بادشاہ ہے، میں یہ بادشاہ کو بیچوں گا۔ دوسری بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شیطان سے پھر پوچھا، فرمایا یہ دوسرے گدھے پر کیا لادا ہوا ہے؟ اس نے جواب دیا یہ غرور اور تکبر ہے، یہ غرور ہے اور تکبر ہے۔ حضرت عیسیٰ نے سوال کیا کہ اس کا خریدار کون ہے؟ شیطان نے جواب دیا زمیندار، جو جس کو ہم زمیندار بولتے ہیں، فرمایا یہ اس کا خریدار ہے۔ اپنی زمینوں پر کون غرور کرتا ہے؟ زمیندار کرتے ہیں۔ اللہ جن کو ہدایت دے وہ ہدایت یافتہ رہتے ہیں، مگر جن کی بہت زمینیں، بڑے مربع، بڑے ایکڑ، بڑے بڑے رقبے ہیں، وہ بڑا غرور کرتے ہیں اپنے رقبوں پر، ہماری اتنی زمینیں، ہماری اتنی جائیدادیں، ہماری اتنی زمینیں، ہمارے اتنے رقبے ہیں۔ تو کہا کہ یہ غرور اور تکبر ہے۔ جس کا خریدار کون ہے؟ فرمایا زمیندار خریدار ہے۔ زمیندار جو ہوتا ہے وہ غرور اور تکبر کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ نے تیسرا سوال کیا، پوچھا تیسرے گدھے پر کیا لادا ہوا ہے؟ اس نے جواب دیا، کہا کہ یہ خیانت ہے۔ سوال پھر ہوا، اس کو کون خریدے گا؟ اس نے جواب دیا، کہا اس کے خریدار تاجر ہیں۔ یہ تاجروں کے لیے سوچنے کی بات ہے کہ شیطان خیانت ہے جو تاجروں کو بیچتا ہے۔ خیانت کرتے ہیں تجار، اپنے مال جس کو ناقص ہوتا ہے اچھا کہہ کے بیچ دیتے ہیں، 2 نمبر مال ہوتا ہے 1 نمبر کہہ کے بیچتے ہیں۔ جعلی موبائل ہوتا ہے، اصلی نہیں ہوتا، کمپنی سے ویریفائڈ نہیں ہوتا، اس کو اصلی اور اوریجنل کہہ کے سیل کر دیتے ہیں۔ کہا کہ یہ خیانت ہوتی ہے جو تاجر کرتے ہیں، اور میں تاجر ہیں جن کو میں یہ خیانت بیچوں گا، اور خیانت کے خریدار تاجر ہیں۔ چوتھے نمبر پہ کہا، چوتھے نمبر پہ جو چیز ہے وہ کہتا ہے کہ یہ چوتھے گدھے پر جو میں نے لاد رکھا ہے یہ مکر ہے۔ سوال ہوا اس کو کون خریدے گا؟ اس نے جواب دیا سوچنے کی بات ہے، کہا اس کو عورتیں خریدیں گی، یعنی مکر کی خریدار عورتیں ہوں گی۔
माशा अल्लाह। अच्छा, ये कॉल सेंटर के व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए से हमें मैसेज आया है। ये हम्माद रज़ा भाई हैं, कोई कह रहे हैं कि इस्लाम फॉर एवर में डाउनलोड का ऑप्शन भी होना चाहिए जिस तरह यूट्यूब में है। इंशाअल्लाह मैं आपको अर्ज़ करूं कि अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम फॉर एवर जो हमारा प्लेटफॉर्म है OTT का, तो इसमें बहुत ज़्यादा चेंजिंग जो है वो अपना आने वाली है, और अब ऐसा मतलब हो रहा है, हमारी प्लानिंग का हिस्सा है कि अभी आपको याद होगा अभी पिछले दिनों अब्दुल हबीब भाई ने एक वेब सीरीज़ रिकॉर्ड करवाई है रात को, और पिछली कौमों के वाक़यात, और बहुत ही यानी ज़बरदस्त किस्म के, यानी अब्दुल हबीब भाई को उन्होंने फरमाया कि मुझे खुद मज़ा आया, और फिर वो जिस तरह एडिट हो रही है तो उसमें मतलब बड़ा AI टूल्स का इस्तेमाल जो है वो हो रहा है। तो अब इसमें यानी हमारी कोशिश ये है कि ये वैसे ही इसने चलना रमज़ानुल मुबारक में है, लेकिन हम इसको पहले जो है ना इस्लाम फॉर एवर जो हमारा प्लेटफॉर्म है उस पर जो है वो लेके जाएंगे, ताकि हमारे जो नाजरीन हैं वो वहाँ जाकर देखें, और हम इंशाल्लाह दोबारा जो हमारा ये प्लेटफॉर्म है इसमें बहुत ज़्यादा चेंजिंग्स हम कर रहे हैं, बहुत सारी सहूलतें जो है वो अपना लेकर आ रहे हैं, क्योंकि ये इस वक्त लॉन्च हुई थी तो उस वक्त काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स लोगों को जो है वो अपना आ रहे थे, सर्चिंग के प्रॉब्लम थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसको भी जो है ना काफ़ी हद तक जो है वो अपना सॉल्व किया है, और साथ ही साथ जो आपने कहा डाउनलोड का ऑप्शन ये भी अल्हम्दुलिल्लाह इसमें ओपन कर दिया है। तो अब चलते हैं एक कलाम की तरफ, और वो कलाम है सरकार तवज्जो फरमाएं। ये एक ज़ुबैर भाई हैं हमारे नातख़्वां। अच्छा, इत्तेफाक से सैयद साहब देखिएगा कि ये गालिबन याद खुदा और मुस्तफ़ा में ये दोनों नातख़्वां जो है जो बैठे हुए हैं, ये एक वक्त में तमसिन मुबल्लिग की हैसियत से मदनी चैनल के प्रोग्राम में, सैयद आबिद शाह साहब के प्रोग्राम में जो है वो आया करते थे, तो आज बड़े हो गए, और बाज़ पहले मदनी मुन्ने आते थे, अब खुद उनके मदनी मुन्ने हो गए, बाज़ ऐसे भी हैं। चले जी आपको कलाम सुनाते हैं। है तेरे दौलत पे गदा सरकार, तवज्जो फरमाए सरकार, तवज्जो फरमाए। मोहताज नज़र है हाल मेरा, मोहताज है हाल मेरा सरकार, तवज्जो फरमाए सरकार, तवज्जो फरमाए। मैं कब आने के काबिल था, मैं कब आने के काबिल था, रहमत ने यहाँ तक पहुँचाया। मैं कब आने के काबिल था, रहमत ने यहाँ तक पहुँचाया। सरकार पे तन मन जान फिदा, सरकार पे तन मन जान फिदा, सरकार तवज्जो फरमाए सरकार, तवज्जो फरमाए। सितम अपनी जान पर, मैं करके सितम अपनी जान पर, कुरान से जाओ पढ़ कर आया हूँ बहुत शर्मिंदा सा आया बहुत शर्मिंदा सा सरकार तवज्जो फरमाए सरकार तवज्जो फरमाए। माशा अल्लाह माशा अल्लाह।
मैसेज आया अभी सिलसिले के दौरान ही कि अशफाक भाई का भी कोई कलाम शामिल करें, तो वैसे भी हमारे के प्रोग्राम का हिस्सा है। एक कलाम इन्होंने पढ़ा था, जो इश्क़ नबी के जलवों को सीने में बसाया करते हैं। ये कलाम जो इश्क़ नबी के जलवों को सीनों में बसाया करते हैं, अल्लाह की रहमत के बादल उन लोगों पे साया करते हैं, अल्लाह की रहमत के बादल उन लोगों पे साया करते हैं, जो इश्क़ नबी के जलवों को जब अपने गुलामों की आका तकदीर जगाया करते हैं, जब अपने गुलामों की आका तकदीर जगाया करते हैं, जन्नत की सनत देने के लिए रोज़े पे बुलाया करते हैं, जन्नत की सनत देने के लिए रोज़े पे बुलाया करते हैं, जो इश्क़ नबी के जलवों को करता पे बला में फंस के कोई तैबा की तरफ जब तकता है, करता बे बला में फंस के कोई तैबा की तरफ जब तकता है, तो सुल्ताने मदीना खुद आकर की कश्ती को तिराया करते हैं, सुल्ताने मदीना खुद आकर कश्ती को तिराया करते हैं। माशाअल्लाह, 4 बज चुके। सैयद साहब, क्या करीब आ रहा है? रमज़ान करीब आ रहा है, नज़दीक आ रहा है रमज़ान का महीना। ये महफूज अत्तारी भाई हैं जिनकी आवाज़ मुश्ताक भाई की आवाज़ से मिलती है, उन्होंने ये कलाम पढ़ा है, उसकी फरमाइश है, आइए आपको दिखाते हैं। साहिल से हाजियों का फिर लगा ससीना, साहिल से हाजियों का फिर लगा ससीना,
مدینہ دکھلا یہ مدینہ بلوا یہ مدینہ دکھلا یہ مدینہ دل رو رہے ہیں جن کے آنسو چھلک رہے ہیں آقا دل رو رہے ہیں جن کے آنسو چھلک رہے ہیں آقا دل رو چھلک رہے ہیں ان عاشقوں کا صدقہ آقا ان عاشقوں کا صدقہ بلوا یہ مدینہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مختلف کلاموں کی جو ہے وہ اپنا فرمائشیں ہیں. اس میں یہ فرمائشیں بھی جو ہے وہ اپنا چلائیں گے. وقت اب چونکہ کم رہ گیا ہے. فی الحال ہم آپ کو ایک ہمارا جو صبح پروگرام ہوتا ہے کھلی آنکھ صلی اللہ، تو اس میں ایک سیگمنٹ روحانی علاج وغیرہ کا بھی یہ جنید بھائی آتے ہیں. بعض لوگوں کی ناف اتر جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے میڈیکلی بھی جو ہے وہ پرابلم ہوتا ہے. ایک پرابلم یہ بھی آتی ہے کہ بھوک لگنا جو ہے نا وہ کم ہو جاتی ہے یا نہیں لگ رہی ہوتی ہے. تو انہوں نے ایک روحانی علاج بتایا ہے، تو اس کو نوٹ کر لیں، غور سے سنیں. چھوٹا سا کلپ ہے، 1 منٹ سے بھی کم کا. سورہ یاسین شریف کی ایک آیت مبارکہ ہے، بڑی پیاری آیت. سورہ یاسین قلب القرآن سے قرآن کا دل کہا جاتا ہے، جس کے پڑھنے والے کے لیے بخشش و مغفرت کی فضیلتیں ہیں. سورہ یاسین شریف کی ہی آیت مبارکہ سلام قولا من رب الرحیم، یہ ایک مرتبہ کسی سادے سے کاغذ پر لکھ لیں. صحیح. اچھا، باوضو لکھنا ہے کہ قرآنی آیت، بے وضو لکھ نہیں سکتے، بے وضو ہاتھ نہیں لگا سکتے. کسی سادے سے کاغذ پر آپ لکھنے کے بعد اب اس کا تعویذ بنا کر اس کو کپڑے میں یا کسی چمڑے میں یا کسی ریگزین میں سلوا کر ناف کے اوپر کر کے آپ یہ باندھ لیں. صحیح. یہ باندھ لیں، آپ کی ناف نہیں ٹلے. اللہ. اور اگر اللہ نہ کرے ناف میں درد رہتا ہو یا آئے دن آپ کی ناف گر جاتی ہو تو آپ یہ تعویذ خود بھی تیار کر سکتے ہیں. تیار کر کے ناف کے اوپر باندھ لیں. الحمدللہ سبحان اللہ کی رحمت سے ناف ٹھیک. ماشاء اللہ. اچھا سید صاحب، ویسے تو اشعار ہیں، لیکن اگر آپ مدینہ چھوڑ آئے ہیں اس کے کچھ 1-2 شعر سنا دیں. اس کلام کے فرمائش آئیے. مدینہ چھوڑ آئے ہیں، مدینہ چھوڑ آئے ہیں، مدینہ چھوڑ آئے ہیں، مدینہ چھوڑ آئے ہیں، مدینہ چھوڑ آئے، اپنی دنیا چھوڑ آئے ہیں. ہمارے پاس جتنا تھا اثاثہ چھوڑ آئے ہیں، ہمارے پاس جتنا تھا اثاثہ چھوڑ آئے ہیں، مدینہ چھوڑ آئے ہیں، مدینہ چھوڑ آئے ہیں. خدا کا گھر بھی چھوٹا ہے، نبی کا ستانہ بھی، خدا کا گھر بھی چھوٹا
लगा है दोहरा गम का मदीना छोड़ आए हैं, लगा है दोहरा गम का मदीना छोड़ आए हैं। अभी तक दिल वहीं पर है, अभी तक जा वहीं पर है, दिलो जा को बहारों तड़पता छोड़ आए हैं, मदीना छोड़ आए हैं, मदीना छोड़ आए हैं। सुभान अल्लाह। चले जी, एक शायद आखिरी कलाम आपको सुना सके। आसिफ भाई ने पढ़ा था, तो कलाम है चलो दियारे नबी की जाने। ये है ना, ये कलाम अभी आपने छोड़ आए हैं, अब हम दोबारा लेके जा रहे हैं इंशाल्लाह। सुभान अल्लाह, क्या बात। चलो दयारे नबी की जानिब, चलो दयारे नबी की जानिब, दुरूद लब पर सजा सजा कर बहारे लौटे के हम करम की, बहारे लौटे के हम करम की, दिलों को दामन बना बना कर पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, कहिए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि या हबीब अल्लाह। ना उनके जैसा सखी है कोई, ना उनके जैसा सखी है कोई, ना उनके जैसा गनी है कोई, ना उनके जैसा सखी है कोई, ना उनके जैसा सखी है कोई, ना उनके जैसा गनी है कोई, हो बेनवा हो हर जगह से, हो बेनवा हो हर जगह से नवाजते हैं, भोला भोला कर पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि या हबीब अल्लाह। हे उनको उम्मत से प्यार कितना, करम है रहमत शियार कितना, हे उनको उम्मत से प्यार कितना, करम है रहमत शियार कितना, हमारे जुर्मों को धो रहे हैं, हमारे जुर्मों को धो रहे हैं, हुजूर आंसू बहा बहा कर पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि या हबीब अल्लाह। माशा अल्लाह, माशा अल्लाह। प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम की तरफ तरफ है, और अब हम कुरानदाजियाँ करेंगे। दिखाएं जी। दोनों कुरानदाजी में इंशाल्लाह मैं एक एक शेर पढ़ेंगे। चले, माशाल्लाह, माइक उठा ले और शुरू हो जाए। पहली कुरानदाजी तबरुकात के लिए दिखाइए भाई जी। मदीने से बोला रहा है
مدینہ ناصر ملوکا فیصلہ آباد سے انشاءاللہ آپ کو تبرکات روانے کی جائیں گے. اگلی قرآن دادی انشاءاللہ ماہنامہ فیضان مدینہ کی ہے. آئیے وہ دیکھتے ہیں انشاءاللہ. یہاں مرضی نہیں جلتی کسی کی، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی. کہاں کا منصب کہاں کی دولت، قسم خدا کی یہ ہے حقیقت. جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، مدینے والا ہی بولوا رہا ہے. مدینہ بنت محمد یونس اتارے سیال موڑ سے ہیں. اپنے محرم کے ذریعے رابطہ کیجیے. انشاءاللہ آپ کو ماہنامہ فیضان مدینہ کے 12 نسخے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو پیش کی جائیں گے. اللہ نے چاہا تو آئندہ ہفتے یہ سلسلہ لے کے دوبارہ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی